السلام علیکم مطیع اللہ جان MJTV۔ کل رات گئے 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کر لی ہے اور جمعیت علماء اسلام اور ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار تھا، جن کی سپورٹ کے بغیر شاید یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے ہی رہنما اور سینیٹر ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو ترمیم ہوئی ہے PTI نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، جمعیت علماء اسلام نے جو اس ترمیم کو سپورٹ کیا اس کی کیا بنیادی وجہ تھی، اور کیا واقعی جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کو پینل کے ذریعے اپنے آپ کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کوئی چیز جو انسانی بنائی ہوئی ہے وہ آئیڈیل نہیں ہوا کرتی، اس میں نقص ہوتے ہیں، اس پہ دونوں طرح سے آرگیو ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ چیز بری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس میں سے نقص بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ انسانوں نے بنائی ہے، آپ اس میں اچھائیاں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ یہ ہماری نہ ضرورت تھی نہ ہم نے اس کو پیش کیا، جو چیز ہماری تھی وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہم نے کل پیش کیا، 5-6 امینڈمنٹ تھی، وہ ہماری طرف سے تھی۔ باقی بعض اوقات چیزوں کی بیٹرنس کم کرنی ہوتی ہے۔ آپ اگر دوسرے ہفتے میں چلے جائیں سپٹمبر کے، تو ایک ڈاکومنٹ آیا تھا 56 کلازز کا، وہ آپ کے سامنے تھا، اور وہ 56 کلازز کو آپ لیتے جب اس حد تک پہنچتے ہیں اور اس میں اپنے منشور کا بہت سا حصہ جو ہے وہ ڈلوا لیتے ہیں، یا جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور بہت چیزیں جو ہے نا اپنے منشور کے حساب سے اس میں انسرشن اس کی کروا لیتے ہیں۔ چونکہ پارلیمانی سسٹم ہے یہ، تو اس میں یہی کامیابی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے بولا کہ پہلے بہت ساری جو کلازز تھی وہ اس مسودے میں نہیں رہی، مگر یہ بھی ایک تاثر ہے کہ حکومت نے شاید وہ ایک سموک سکرین کریٹ کی تھی وفاقی آئینی عدالت کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس سموک سکرین کے بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور جس کے بعد اصل جو نشانہ تھا جسٹس منصور علی شاہ ان کو چیف جسٹس نہ بنانے کا، تو اب یہ جو ترمیم ہوئی ہے، کیا اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے کے آپ کے نزدیک اہل ہیں، اور جو پارلیمانی کمیٹی بنے گی کیا جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتیں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے ووٹ کریں گی؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ کوئی اسموک اسکرین جو ہے نا کریٹ کی، یہ تو پھر بالکل مطیع اللہ جان بچوں والی بات ہے۔ لیکن یہ مسودہ کبھی سامنے نہیں آیا آفیشلی نا، جو آپ بات کر رہے ہیں وفاقی آئینی عدالت کا۔ آفیشلی میرے پاس ہے، آپ مجھے ابھی لے لیجیے۔ تو پبلک کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ تو وہ تو ان سے پوچھئے نا، جن کا مسودہ ہے انہوں نے رکھنا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا نا، آپ بھی سیاسی جماعت، میں نے لے لیا تھا، لیکن پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ پبلک ان سے پوچھئے نا، جنہوں نے پبلک کرنا تھا۔ میں نے ایک چیز لے کی اور اس پہ انپوٹ دینی تھی، لی اور اس پہ انپوٹ دی۔ اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ کو بھی مل جائے گا، جن کو چاہیے تھا میں نے پرووائڈ کر دیا تھا اس وقت جب مجھے اس کی اجازت مل گئی تھی، اس کو اپنا اوپن کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے بعض چیزیں جو ہے نا ان کیمرہ ہوتی ہیں، ہم بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں، تو وہ جو چیز تھی وہ ایسا نہیں تھا۔ ان کا خیال یہ تھا، فار گرانٹڈ لے رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اجلاس بلوائیں گے، رات کو 2 بجے جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ ہمارے حوالے کریں گے، اور ہم سارے جو ہے جا کے اس کے اوپر انگوٹھا لگا دیں گے۔ ہم نے یہاں پہ پارلیمان کی ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا، ہم نے انکار کیا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے انکار کیا، اور اس معاملے کو 5 ہفتے تک لے کے چلے ہیں، اور اس پہلے مسودے کو یقیناً آپ کے پاس ہے، میں نہیں مانتا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، مگر میں نہیں مانتا۔ عوام کی بات کر رہا ہوں نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کون سا آپ اوپن کرتے نا، ہم سب کے پاس ہے وہ۔ ہم تو اتھینٹک نہیں ہو سکتے، اس کو آفیشلی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمارا ایک مطالبہ تھا، یہ ہمارا ایک مطالبہ تھا، اور اس کے بعد جو چیزیں ہماری آئی تھیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو اوپن کیا ہے، اپنے مسودے کو اوپن کیا، کم از کم جو ہے نا 10 دن 15 دن لوگوں کو اس کو دیے۔ اچھا، پارلیمانی کمیٹی میں کون کون ہوگا، اور کیا آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی جسٹس منصور علی شاہ کے؟ یہ کہنا قابل وقت ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں کون ہوگا۔ یہ جو پارلیمانی پارٹی کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اب اس امینڈمنٹ کے ذریعے، ظاہر ہے اس کے مطابق ہوگا۔ پھر پارلیمانی پارٹی میں پارٹی کا اپنا کیڈر ہوا کرتا ہے، کس پارٹی کو سیٹ ملتی ہے، اور کون سی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کیڈر پہ جو ہے نا فلاں آدمی جو ہے کوالیفائی کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ باتیں پری میچور ہیں، مگر جمعیت علماء اسلام نے جس طرح سے پہلے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، آپ دیکھیں گے اللہ پاک کرے گا
کہ ہم اب بھی اپنا کردار ادا کریں گے اور وہ ملک کو قوم کو مایوس نہیں کریں گے. جو پہلا مسودہ تھا وفاقی آئینی عدالت والا، آپ کے خیال میں کون سی قوتیں تھیں اس مسودے کے پیچھے؟ وہ کیا چاہتے تھے جو آپ لوگوں نے مسترد کیا؟ مجھے تو قوتیں نظر تو نہیں آتی نا، یا آپ کو اگر آتی ہیں تو پھر آپ کی اینک زیادہ اچھی ہے مجھ سے. تو وہ قوتوں کو جو ہے مجھے تو جو ہے وہ مسودہ جو ہے بھجوایا تھا تارڑ صاحب نے، اور مولانا صاحب کے گھر میں تھے. مجھے کہا کہ کسی نے جو ہے نا وہ ایک کالے رنگ کا وہ لفافہ تھا، اس میں کسی نے کہا کہ وہ کوئی آپ کے لیے کوئی ڈاکومنٹ بھجوائے گئے ہیں. تو میں نے کہا کسی کو دینا نہیں، صرف ایک کر لو کہ اس کو اسکین کر کے کاپی مجھے بھی بھجوا دو، مولانا صاحب کو بھی بھجوا دو، یا ایک دو لوگ اور تھے تاکہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے. تو وہ ہم نے کیا تھا، مسودہ ہمارے پاس آیا تھا. یہ بتائیں کہ کون سی؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی قوتیں نہیں تھیں اور اس آئینی ترمیم نہیں کہتا کہ کوئی قوتیں نہیں تھی، یہ تو آپ پوچھیں جو حکومت میں کون سی قوتیں تھیں؟ میں دیکھیے جس کو میں نہیں جانتا میں اس کا کیوں نام لوں. مولانا میرے پاس تارڑ صاحب نے بھجوایا تھا. ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے سنگین الزامات لگائے کہ ان کے بندوں کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو وہ کیا کسی تھانے دار نے SHO نے اٹھایا تھا یا کسی اور نے اٹھایا تھا؟ مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس میں اس نے کہا. دو بندے ہمارے جو ہے نا وہ نہیں تھے. ایک سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عبدالشکور صاحب نہیں کسی اور سے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی میں سکھر میں تھا اور میں نے اپنی لوکیشن جو ہے نا معلوم نہ ہو اس لیے اپنا موبائل جو ہے سکھر میں چھوڑ دیا ہوا ہے. اب وہ درست کہہ رہے ہوں گے، درست نہیں کہہ رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. شکور صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کل شام میں جب آئے تھے تو کل مجھے ملے، مگر میرے سے انہوں نے کوئی ایسی کمپلین نہیں کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا تھا یا آپ کے خیال میں وہ ویسے ہی شمالی علاقہ جات سیر کرنے گئے ہوئے؟ میں خود بھی شمالی علاقہ جات جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھے لے جانا چاہے یا میرا خرچہ برداشت کرنا چاہے. لیکن مولانا صاحب نے جو اتنی بڑی بات کی تھی کہ ان کے بندے غائب ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ پہلے ان کو سامنے لایا جائے، تو وہ کیوں مولانا صاحب نے ایسی بات کر دی جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا؟ تھے دو تین بندے ایسے تھے جو ہمیں نہیں مل رہے تھے. میں نے خود بھی یہ بات کی تھی، نسیمہ احسان کی بھی بات کی تھی. میں نے خود اچھی خاصی سخت سپیچ کی تھی سینٹ میں اس حوالے سے، اور وہ یقیناً جو ہے نا وہ دستیاب نہیں تھے. مگر کم از کم پہلے بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم بتائیں کہ مطیع اللہ جان جو ہے غائب تھا. تو یہ جو PTI کے لوگوں کو گلا ہے کہ ان کے بندے اٹھائے گئے اور جو 5 بندے قومی اسمبلی میں بھی کل جن کے ووٹ ڈلوائے گئے، آپ کے خیال میں PTI والے جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے، یا آپ کے خیال میں واقعی ان کے اوپر دباؤ تھا اداروں کا؟ دیکھیے میرے ساتھ ابھی تک تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ مجھ پہ کسی کا دباؤ تھا. اب PTI کے وہ دوست جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، میں وکیل ہوں اور ایک ڈائریکٹ ایویڈنس پہ بلیو کرتا ہوں. جب تک وہ شخص مجھے نہ کہے جو کہ جس کو اوپر دباؤ تھا، تو اس وقت تک میں نہیں کہہ سکتا. مگر ہمارے بندے غائب تھے. 2-3 بندے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے تھے، غائب تھے، جس میں جو ایک بندے نے آ کے ایکسپلینیشن یہ دی، دوسرے سے ابھی تک میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور وہ بھی اچانک تشریف لائے تھے. تو یہ بندے ہمارے یقیناً غائب ہوئے تھے. ان کے اوپر ممکنہ طور پہ پریشر ہو سکتا تھا، مگر وہ مجھے کہیں تو میں اس کو کورٹ میں بھی لے کے آؤں گا. یہ ٹیکنیکلی جو PTI کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ آزاد تھے تمام کے تمام، اور یا ان کے خلاف کوئی 63A کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ٹیکنیکلی انہوں نے دیکھ داغ کے بندے جو نا چنے ہیں. کنہوں نے سر؟ حکومت نے. میرے دوست نے. دیکھو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں کسی اور کا نام لوں. اچھا کوئکلی سر یہ بتائیں، یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں 12 سیاستدان ہوں گے جو چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی، تو وہ جو 12 اراکین قومی اسمبلی یا سینٹ ہوں گے ان کا چناؤ کا معیار کیا ہوگا؟ کیا اس میں میٹرک فیل ہوں گے، FA پاس، BA پاس، یا لا گریجویٹ، یا وکیل ہوں گے، یا بیرسٹر ہوں گے جو کہ چیف جسٹس کا انتخاب کریں گے؟ اور کیا انتخاب سے پہلے چیف جسٹس کے جو 3 امیدوار ہوں گے ان کو انٹرویو کے لیے بھی بلایا جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھیے بڑے محترم ہوتے ہیں، ان کو انٹرویو کے لیے بلانا جو ہے غیر مناسب ہے. اگر کوئی چیز کوئی کوئری ہو تو وہ ان کے سٹاف سے رابطہ کر سکتا ہے. وہ 12 رکنی پینل جس میں 8 لوگ جو ہے قومی اسمبلی سے ہوں گے اور 4 جو ہے سینٹ سے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سینٹ میں سارے میٹرک فیل ہوتے ہیں یا ادھر قومی اسمبلی میں سارے میٹرک فیل ہوتے ہیں؟ کوئی معیار مقرر کریں گے؟ پارٹی کا ایک اپنا کیڈر ہوتا ہے پارٹی کے اندر، اور یہ جو رسمی تعلیم ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسمی تعلیم کو معیار بنائیں. بعض اوقات مذہبی تعلیم، بعض اوقات بغیر کسی تعلیم کے وہ بندہ بہت جو ہے وہ عقل مند ہوا کرتا ہے، اور اس میں باقی چیزوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
آپ کو یہ جو گریڈ 22 کے لیے جو سلیکشن ہوتا ہے، میں خود اس بورڈ کا ممبر رہا ہوں. ہم بڑے فیئر طریقے سے کرتے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ہم پہ جو ہے نا انفلوئنس کرے. آپ پرانے وکیل ہیں، قانون دان ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان تینوں میں سے آپ کے نزدیک اگر انتخاب ہونا چاہیے تو کس کا ہونا چاہیے؟ اگر تینوں کا انتخاب ہو سکے تو میں اس میں خوش ہوں. پھر بھی مطلب آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا نا، یہ بٹوین دی لائن میں نے آپ کو بولا کہ اگر تینوں کا انتخاب ہو تو میں خوش ہوں گا. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ، جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سینیٹر، مطیع اللہ جان کو ایم جے ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے. اور مختصراً یہ کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک نئی سپریم کورٹ وجود میں آئی ہے، اور آج ہی کے دن اس بات کا امکان ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے اراکین نامزد کر دیے جائیں گے. 12 اراکین 4 سینٹ سے اور 8 جو ہیں قومی اسمبلی سے. ان کی متناسب نمائندگی جو پارلیمانی پارٹیوں کی ہے اس کے تناسب سے، اور اس کے تحت پی ٹی آئی کو ابھی تک صرف 40 اراکین کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ 39 کا، اور باقی جو 41 سے یا 40 ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے تسلیم کیا ہے، جس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف 40 اراکین قومی اسمبلی کے تناسب سے ہی اس پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی کو نمائندگی ملے گی کہ جو پارلیمانی کمیٹی اگلے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی. اور 3 نام ہیں جو آج ہی اگر کمیٹی بنتی ہے جس پہ غور کیے جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی. اور اس بات کا امکان ہے کہ قرہ فعال جو ہے یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پہ نکلے گا، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہی تو وہ 2 ججز ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنے پاپڑ بیلے گئے حکومت کی طرف سے، اور یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے. اور جو بھی نیا چیف جسٹس آئے گا اس کے سامنے سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال پھر یہی ہوگا کہ کیا جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں. اور اس 12 جولائی کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہے اس کے خلاف ابھی نظر ثانی درخواست بھی زیر سماعت ہے. اور اب آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ نظر ثانی درخواست اب وہی 13 ججوں پر مشتمل فل کورٹ نہیں سنے گی، بلکہ اب آئینی بینچ وہ نظر ثانی درخواست سنے گا. اور آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئینی بینچ کے ججوں کے پول میں سے آئینی بینچ بنایا جائے گا. اور نئی ترمیم کے مطابق کوئی بھی جو آئینی بینچ ہوگا اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی، برابر نمائندگی ہوگی جس حد تک ممکن ہوا. تو اس سے لگتا ہے کہ جو آئینی بینچ ہوگا اس میں سے 3 ججوں پر مشتمل ایک ججز کمیٹی بن جائے گی جو صرف آئینی بینچز کا تعین کرے گی کہ کون سا بینچ کن ججز پر مشتمل ہوگا، اور کون سی آئینی نوعیت کی جو درخواستیں ہیں وہ کس بینچ کے سامنے سنی جائیں گی. تو وہ ججز کمیٹی جب ایک بینچ بنائے گی تو پھر 12 جولائی کے جو فیصلے کے اوپر نظر ثانی درخواستیں ہیں ان کی سماعت بھی پھر جو ہے وہ نیا آئینی بینچ کرے گا. وہ 5 رکنی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب آئین میں لکھ دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو قواعد تھے، جو رولز تھے، ان کے مطابق سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی درخواست ہے وہی جج سنتے تھے، اور اتنے ہی جج سنتے تھے کہ جنہوں نے پہلے بطور جج سپریم کورٹ فیصلہ دیا ہوتا تھا کسی بھی مخصوص معاملے کے اوپر. تو اب یہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے یہ بھی اب بظاہر جو پہلے والی سپریم کورٹ ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور تکنیکی اعتبار سے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے اس آئینی ترمیم کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا. وہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہو سکتا ہے، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے. مگر ابھی تک کا جو رجحانات جو دیکھنے کو ملے ہیں، جو ٹرینڈ سپریم کورٹ سے دیکھنے کو ملے ہیں، وہ یہی ہیں کہ سپریم کورٹ کی انتظامی سائٹ سے خط و کتابت جو ہے کسی بھی شکل میں سامنے آتی ہیں. اور اب یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب، یا وہ 8 ججز جنہوں نے 13 ججوں کی فل کورٹ میں بیٹھ کے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، وہ کیا اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے. اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، اور اگر اب آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا تو کیا وہ آئینی ترمیم کے مطابق ہوگا، یعنی وہ جو درخواست ہے 184(3) کے تحت جو دائر کی جائے گی کیا وہ پرانی فل کورٹ یا پرانی سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی،
یا پھر جو آئینی بینچز بنے ہیں ان کے سامنے جائے گی. اور آئینی بینچز کی تشکیل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، جس میں اب سیاستدانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اور کچھ نئے اراکین کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب حکومت کا کنٹرول بڑھ گیا ہے. تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو پہلے وفاقی آئینی عدالت بنانے کا ایک ہوا بنایا گیا اور اس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ورٹیکلی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی، مگر اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے ہاریزنٹلی سپریم کورٹ کو تقسیم یا ڈیوائڈ کرنے کی جو ہے اب یہ نئی اسٹریٹجی حکومت کی لگتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، جس میں کچھ ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ کے لیے مستقل طور پہ نامزد کیے جائیں گے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ جوڈیشل کمیشن جو آئینی ججز کا بینچ جو بنائے گا وہ اس کی مدت کتنی ہوگی، وہ 1 سال کے لیے ہوگا، 6 مہینے کے لیے ہوگا، 6 دن کے لیے ہوگا، 6 سال کے لیے ہوگا. تو وہ بینچ جو ہے وہ جب بنے گا تو اس کی مدت کا بھی نہیں پتہ ہوگا. تو اور پھر جو آئینی بینچز ہوں گے ان جو ججز منتخب ہوں گے آئینی بینچز کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کرے گا، ان آئینی بینچ کے ججز کا جو سینئر ترین جج ہوگا اس کو پریزائڈنگ جج کا نام دیا گیا ہے. اور اس پریزائڈنگ جج کو خصوصی طور پہ جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی شامل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد سینیورٹی وائز جو ہیں وہ 3 ججز کر دیے گئے ہیں، پہلے 4 تھے جوڈیشل کمیشن میں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو ایک ٹیبل جاری کیا گیا ہے، ان کا حصہ بنایا گیا ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو پہلے سینئر پیونی جج ہوتے تھے ان کی جگہ اب آئینی بینچز کا جو سینئر ترین جج ہیں وہ جو ہے نمبر 2 جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اس کو لایا گیا ہے چیف جسٹس کے بعد. اور سینئر پیونی جج جو ہے وہ اس کے بعد ہو گئے، یعنی کہ پہلے اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں تو نمبر 2 پہ پھر آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا اور وہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ انہی کو آئینی بینچ کا بھی سربراہ بنا دیا جائے. اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ مستقل طور پہ ہر آئینی درخواست کی، ہر بینچ کی سربراہی کرے گا اور اس کی سماعت کرے گا. تو لگتا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چانسز تو شاید کم ہیں، کیونکہ پھر اس میں ایک تضاد ضرور آئے گا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کچھ اور ہوگا اور سپریم کورٹ کا سربراہ کوئی اور ہوگا، اور آئینی بینچ کے سربراہ کے بھی اختیارات بہت زیادہ ہوں گے آبویسلی. تو 2 پیرالل سپریم کورٹ بنے گی. تو ایسی صورت سے بچنے کے لیے لگتا یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے 3 ججوں کے پینل میں سے، جو کہ پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے آج اور کل میں، تاکہ پھر وہ جو تضاد ہے آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کے اندر یا جو ایک تاثر ہے کہ آمنے سامنے ہوں گے وہ ختم کیا جا سکے. تو جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس وقت موسٹ فیوریٹ ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. یہ تو جب ان کو فارملی لگتا تو یہی ہے کہ ان سے رابطہ تو کیا ہو گیا، ان کی کنسنٹ تو لی گئی ہوگی، کیونکہ وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، یہ تو ہر روز رابطے میں رہتے ہیں. تو ان کی کنسنٹ کے بغیر شاید ان کا نام کبھی پارلیمنٹری کمیٹی میں تجویز بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت ایک نئی سپریم کورٹ ہے. ہمیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر وہ بالکل ابھی تک سپریم کورٹ میں رہیں گے اور اس 26ویں آئینی ترمیم سے وہ عہدے سے فارغ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے عہدے پہ ضرور برقرار رہیں گے. مگر جسٹس منصور علی شاہ یقینی طور پہ ایک سینئر پیونی جج کے طور پہ پھر کام کریں گے. اور اگر جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور آئینی بینچ کے بھی سربراہ ہوتے ہیں تو 26ویں آئینی ترمیم میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ ایسی صورت میں پھر جو چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی سربراہی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دوسری الگ سے ایک اسامی بنائی گئی ہے پریزائڈنگ جج کی جو آئینی بینچز کا سربراہ ہوگا، اس پریزائڈنگ جج پہ پھر کون ہوگا، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان پریزائڈنگ جج کا بھی ووٹ استعمال کریں گے اور ان کے 2 ووٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کی وضاحت ابھی ضروری ہے. مگر ڈیفینیٹلی اگر آئینی بینچ کا سربراہ کوئی اور ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا سربراہ کوئی اور ہوتا ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس کے بعد پریزائڈنگ جج ہوگا اور پھر باقی 3 سینئر ترین ججز ہوں گے. اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر پریزائڈنگ جج اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک ہی ہوا تو پھر جو 3 ججز ہیں سینئر ترین، ان کے بعد جو 4تھا جج ہے وہ واپس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بحال کر دیا جائے گا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی.
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।